پہلا سوال یہ ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم کر دو۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ گھر میں چھپکلی بہت زیادہ ہیں اور دیکھ کر خوف آتا ہے، ایسا کوئی عمل تعلیم کریں کہ تمام چھپکلی گھر سے دفع ہو جائیں، اور چھپکلی کی زیادتی ہونا گھر میں کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی کے لیے مجرب عمل تعلیم فرمائیں۔ ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ کمزوری بہت زیادہ ہے، خون کی کمی ہے، خون بڑھانے کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں حضور ایک سوال ہے کہ بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوئی ہے، آپریشن کے بعد ریڑھ کی ہڈی میں بہت درد رہتا ہے، دوا سے بھی آرام نہیں آ سکا، اس کا حل بتائیے۔ ہمارے پاس اور موجود ہے کہ نظر بد اور حسد سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم کریں۔ شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ تو ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں، تو یہ سوالات میں حضور آپ سے گزارش ہے کہ یہ سوالات ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم کر دو۔ ڈپریشن اور انزائٹی سے نجات کے لیے بہترین وظیفہ جو ہے سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو یہ انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 جو ہے اگر اس کو 41 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ بھی ڈپریشن اور انزائٹی کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ مومنون کی آخری 4 آیتوں کو 41 بار پڑھا جائے تو یہ بھی ڈپریشن وغیرہ انزائٹی وغیرہ کو ختم کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اسکن ناگوری اور مصری ملا کر، اور اس میں خشخش، یعنی کہ اگر مثال کے طور پر ہم 70 گرام اسکن لیتے ہیں تو 30 گرام اس میں خشخش اور 100 گرام اس میں مصری، اور اگر شوگر ہے جن لوگوں کو وہ بغیر مصری کے لیں، جن کو شوگر نہیں ہے وہ مصری کے ساتھ لیں۔ تو روزانہ رات کو اگر یہ 5 گرام 3 سے 5 گرام استعمال کرتے ہیں، 3 گرام وہ استعمال کریں جو مصری نہ ملائیں، 5 گرام وہ استعمال کریں جو مصری ملائیں، تو یہ انزائٹی کو، ڈپریشن کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ بس پانی کے ساتھ ایسے لینے، پانی کے ساتھ لینا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ گھر میں چھپکلی بہت زیادہ ہیں اور دیکھ کر خوف آتا ہے، ایسا کوئی عمل تعلیم کریں کہ تمام چھپکلی گھر سے دفع ہو جائیں، اور چھپکلی کی زیادتی ہونا گھر میں کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ سورہ نبا 5 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو چھیٹا گھر میں دیں گے تو چھپکلیاں دفع ہو جاتی ہیں، حشرات دفع ہو جاتے ہیں، موذی حشرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور چھپکلی کا زیادہ کثرت سے ہونا جو ہے وہ اس گھر میں نوست، جادو وغیرہ کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی کے لیے مجرب عمل تعلیم فرمائیں۔ کاروبار میں ترقی کے لیے اور سب سے پہلی بات یہ کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہوتا ہے اللہ اس کو محتاج نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ یا باسطو پڑھا کریں تو روزے رزق میں کشادگی بھی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرا کریں، تو چاہے کوئی ہو یا نہ ہو لیکن اپنے گھر میں جب داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، اس سے بھی کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں پاک صاف کچن میں جائیں، کھانا پکائیں تو اس سے خیر و برکت بھی ہوگی اور اناج میں کشادگی بھی پیدا ہوگی۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں عمل، اللہ تعالیٰ کو کشادگی دیتا ہے۔ اور
نحوست کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، دوسرے مشاغل میں لگے رہتے ہیں۔ بالخصوص مغرب کی نماز کے ٹائم پہ جھاڑو دینا یہ نحوست لاتا ہے، ٹوٹی کنگھی سے کنگا کرنا یہ نحوست لاتا ہے، بالوں کو بکھرے رہنے نہ، عورتوں کے بال کھلے رہنا چاہے وہ گھر میں ہی ہیں، مگر یہ نحوست لاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کم سے کم۔ بالکل اللہ تعالیٰ خیر و فرماتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا، جیسا آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ٹوٹکے بیان فرمایا نا اپنے لیے، اچھا اس طرح کے کئی ٹوٹکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کی تو کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس کے میاں یہ تو ماشاءاللہ تجربات ہے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ تجربات ایک اپنا اثر رکھتا ہے۔ تو اس پہ ذرا کلام فرمائیں کہ اس کیا ہے، مطلب جو لوگ اس کنسیپشن کے اندر ہے، مسکنسیپشن کے اندر کہ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، قرآن میں کدھر لکھا ہے، حدیث میں کدھر لکھا ہے، یہ ہم کیسے مانیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے انکار جو ہے، علم قرآن منبع ہے، بے شک حدیث منبع ہے، اور بزرگوں کے اقوال جو تجربات سے ثابت ہیں وہ منبع ہیں۔ تو جو بات تجربے سے دیکھی گئی ہے ایسے ہی یہ وہ باتیں جو تجربوں سے ہیں، بالکل ایسے بالکل آگے نہیں سمجھ بات۔ اب رہ گئی بات کہ قرآن، تو قرآن نہیں کہہ رہا کہ اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک تو جب اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچن میں جہاں کھانے پینے کا جو رزق ہے، دیکھیں جب اناج کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ، بے شک تم باہر ذلیل و خوار ہو رہے ہو تو کس چیز کے لیے؟ اناج کی اللہ اس کے رسول کے لیے خوار نہیں ہو رہے؟ اللہ اکبر، باہر خوار ہونے کی ضرورت ہی نہیں اللہ اس کے رسول کے لیے۔ وہاں اپنی روٹی کے لیے ہو رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے؟ تو اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کی تم بھی عزت کرو۔ بے شک اور ہمارے ہاں عورتیں پاکی کا خیال نہیں کرتی، بے شک بالکل ایسے ہی ہے۔ کسی بھی حالت میں وہ کچن میں ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ سبحان اللہ، برکت طہارت میں، اللہ اللہ، اور جب طہارت نہیں ہوتی برکت اڑ جاتی ہے، اور جب برکت اڑ جاتی ہے نا تو کارنوں کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے، اور جب برکت ہو تو ایک مٹھی جو بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال میں ماشاء اللہ، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، تو یہ ٹوٹکے نہیں ہیں، یہ بزرگوں کے تجربے ہیں۔ اب اس سے کوئی انکار کرتا ہے تو اب کروڑوں لوگ خدا سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ہمارے یہاں انکار کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ علم نہیں ہے۔ واہ، صحیح، بالکل بالکل صحیح، بس یعنی کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہاں علم ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی علم نہیں رہا۔ تو انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ بے وقوفی ہے، ایسے ہی، اور کچھ بھی نہیں، اور اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ کمزوری بہت زیادہ ہے، خون کی کمی ہے، خون بڑھانے کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرما دیں۔ 15 دانے کشمش کے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ کشمش چبا کے کھا کے اوپر سے وہی پانی پی لیں۔ یہ
بہترین ٹوٹکا ہے اور بہت معمولی سا ہے اور آسان سا ہے۔ اس کے علاوہ 3 دانے انجیر کے، 2 دانے سوکھی ہوئی خشک خوبانی کے اور 5-7 دانے منقے کے۔ بعض لوگوں کو منقے سے موشن ہو جاتے ہیں، وہ منقع نہ استعمال کریں، وہ کشمش استعمال کر لیں۔ صبح اس کی چٹنی بنا کے گرینڈر کر کے اس کو پی لیں، بے حد خون بناتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ چقندر کا جوس ہے، سیب کا جوس ہے، گاجر کا جوس ہے، یہ ملا کے پئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں حضور ایک سوال ہے کہ بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوئی ہے، آپریشن کے بعد ریڑھ کی ہڈی میں بہت درد رہتا ہے، دوا سے بھی آرام نہیں آ سکا، اس کا حل بتائیے۔ آپریشن کے بعد، کیونکہ اگر آپریشن جو ہے سیزر وغیرہ سے ہوتا ہے تو کمر میں اسپینل جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں جو ہے انجیکشن دیا جاتا ہے بعض اوقات، آپریشن کے لیے تو خاص طور پہ یہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اکثر عورتوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، شکایت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے گوند ببول اور گوند ڈھاک، گوند موچرس اور یہ تینوں گوند لے کے اور گوند کتیرا، ان کو 50-50 گرام لیں اور اس کو دیسی گھی میں بھون لیں، اور دیسی گھی میں بھوننے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس پاؤڈر کی 1 چمچی جو ہے صبح شام دودھ سے لیں۔ کچھ دنوں لیں تو بالکل درد نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، کمر کے کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ بھی کمر میں اگر کوئی کمزوری ہوگی یا جوڑوں میں کوئی کمزوری ہوگی گیپ آ جاتا وہ دور ہو جائے گی بالکل۔ ہے، جو محرم میں گیپ وغیرہ جی جی بالکل، سب چیزوں کو دور کر دیتا ہے یہ، سبحان اللہ، بہترین ہے یہ۔ ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال ہمارے پاس اور موجود ہے کہ نظر بد اور حسد سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم کریں۔ سورہ فلق، اللہ، جو لوگ سورہ فلق پڑھتے ہیں روزانہ پابندی کے ساتھ 11 مرتبہ صبح شام پڑھیں تو انشاءاللہ حاسدوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور نظر بد سے بھی۔